السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے، درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان یقیناً تھوڑے علم اندر ہوئے گا کہ آج پورے ملک دے اندر ہر مکتبہ فکر اور ہر سیاسی، سماجی اور مذہبی جماعتاں دے قائدین، علماء کرام، کارکن حضرات قرآن مجید فرقان حمید دے حوالے نال جو سویڈن دے اندر، ہالینڈ اور دیگر ممالک دا ایک گندا رویہ چلے آ رہے ہیں، انہوں نے دوبارہ اپنے بے ایمان ہون دا مضبوط ثبوت دیتا ہے اور
قرآن پاک دی حرمت نو پامال کیتا ہے۔ قرآن پاک دا تقدس اور اس دی عزت، اس دی شان، اس دا مقام اس حوالے نال پورے ملک دے اندر آج علماء کرام خطبات جمعہ بیان کرن گے، اور الحمدللہ حکومتی سطح تے اور سیاسی سطح تے ہر اپنی اپنی جماعت دے لیڈر وہ بھی انشاءاللہ قرآن پاک دی عظمت دے حوالے نال پروگرام، ریلیاں، اجلاس منعقد کرن گے۔ تو آج دا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید دی عظمت، شان، مقام اور آخر کیا وجہ ہے کہ کفار قرآن تو زیادہ کیوں پریشان ہیں اور بار بار قرآن پاک دے حرمت نو کیوں پامال کیتا چاہندا ہے، انشاءاللہ اس وجہ نو بھی بیان کرن دی کوشش کیتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سانو قرآن پاک دے نال سچی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے، اور قرآن پاک دے نال ساڈا کی ناتا، کی رویہ اور کتنا ایک تعلق مضبوط ہے، انشاءاللہ اس حوالے نال بھی چند گزارشات بیان کرن دی کوشش کرانگا۔ پہلی آیت دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے کہ اہل کفار چاہندے نے کہ جو نور، جو ہدایت میں رب نے نازل فرمائیے اس نو اپنی گل بات نال، اپنے منہ دیاں پھوکاں دے نال بجھا دیتا جائے، اس روشنی نو ختم کر دیتا جائے۔ اللہ پاک فرماندے نے واللہ متم نورہ، اور میں اللہ اس نور نو مکمل کراں گا، کامل رکھاں گا، کامیاب کراں گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس بات نو پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ قرآن پاک کے نزول سے قبل چند کتابیں آسمانوں سے نازل ہوئی، چند صحیفے آسمانوں سے اترے، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ رب نے اس وقت کے، اس مذہب کے علماء کرام کے ذمہ لگا دیا۔ تورات، انجیل، زبور، جو علماء تھے ان قوموں کے، ان مذہبوں کے، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگا دی۔ اسی وجہ سے ان کے علماء کرام اس ذمہ داری کو نہ نبھا سکے، تورات کے اندر، انجیل کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر رد و بدل ہو گیا۔ قرآن پاک کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نازل ہم نے کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم خود اٹھاتے ہیں۔
اس دن سے لے کے قیامت تک اس کی ذمہ داری رب کے پاس ہے، جس وجہ سے اس میں کوئی بھی رد و بدل نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ اور آج ہی میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے عیسائی کا، کہ وہ اپنے مسلمان ہونے کی رودات بیان کر رہا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا میں لکھاری تھا، لکھنے والا رائٹر تھا، میں نے تورات کو لکھا، جو پہلے مسائل تھے وہ بعد میں کر دیے، جو بعد تھے وہ پہلے کر دیے، اس میں رد و بدل کر دیا، اور میں نے اس کو پیش کیا تو تورات کو ماننے والوں نے بغیر دیکھے سمجھے پڑھے تورات کو خرید لیا۔ انجیل کو لکھا، اس میں بھی میں نے رد و بدل کیا، اس کے ماننے والوں نے بھی انجیل کو خرید لیا۔ کہتا ہے میں نے قرآن کو لکھا، اس میں رد و بدل کیا، مسلمانوں کو پیش کیا۔ امت محمدیہ کے علماء کرام نے میرے لکھے ہوئے صحیفے کو، قرآن کو دیکھا اور ایک اور صحیفہ لے کر قرآن پاک اس کے ساتھ اس کو میچ کیا، اور میرے اس نسخے کو، لکھے ہوئے کو لینے سے انکار کر دیا کہ تو نے اس میں رد و بدل کر دیا ہے، یہ قرآن ایسے نہیں ہے جیسے تو نے لکھا ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہی وجہ بنی میرے مسلمان ہونے کی کہ یہ قرآن الہامی کتاب ہے، منظم من اللہ کتاب ہے، اس میں کوئی بھی قیامت تک رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ اور رات کو سرگودا میں ایک عیسائی جو تقریباً آج سے 10 سال قبل اس نے اسلام قبول کیا تھا ہمارے مدرسہ میں، وہ آیا ہوا تھا، اور وہ پولیس کے محکمے میں ڈیوٹی بھی کرتا ہے۔ اس سے بھی حضرت شاہ صاحب نے پوچھا کہ آپ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ دوستوں کو دوبارہ سنائیں۔ کافی دوست جمع تھے شاہ صاحب کی ملاقات کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ تو بائبل پڑھا کر، بار بار بائبل پڑھا کر۔ میں عیسائیت پر تھا لیکن میرا دل مطمئن نہ تھا، مسلمان بھی نہ تھا لیکن عیسائیت پر دل مطمئن نہ تھا۔ میری ماں مجھے کہتی ہے کہ بائبل پڑھا کر۔ کہتا ہے ایک دن مجھے زبردستی انہوں نے وہ بائبل دی، میں نے پڑھنی شروع کی، تو میں کیا پڑھتا ہوں کہ ایک ہستی آئے گی جس کی روح سچی ہوگی، اور جو سن کر آگے باتیں بتائے گا، اور اس کی ایک ایک بات سچی ہوگی۔ کہتا ہے بس یہ آیت میں نے پڑھی بائبل میں، اور میں نے اپنے وہاں جو دوست احباب تھے عیسائیت کے، ان سے پوچھا کہ یہ روح کون سی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے گی، روح سچی ہوگی، اور سن کر وہ ہمیں آگے پہنچائے گی اللہ سے۔ تو یہ آیت میں نے پڑھی، اور پھر میں نے قرآن میں رجوع کیا۔ میں جیسے جیسے قرآن پڑھتا گیا، اللہ تبارک و تعالی میرا سینہ ہدایت کے لیے کھولتا گیا۔ تو آج جمعۃ المبارک دو کیفیتوں سے، دل میں دو دکھ اور دو درد رکھ کر پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک غم اس بات کا ہے کہ کافروں نے قرآن پاک کی عزت کو پامال کیا، اور دوسرا غم اپنے آپ پر اور اہل اسلام پر ہے کہ ہم نے بھی قرآن کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جو رکھنا چاہیے تھا۔
ہمارا بھی رشتہ اور ناطہ قرآن کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ کافر بار بار قرآن اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنا کر، آپ کے نقشے بنا کر، اور پچھلی دفعہ تو کئی بے حیا عورتوں نے اپنے جسم پر قرآن وہ لکھا، اس کی آیات کو لکھا اور قرآن کے تقدس کو پامال کیا۔ وہ بار بار ہمیں ٹیسٹر لگاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں کرنٹ کتنا باقی رہ گیا ہے، پھر اس سے آگے وہ ایک پوری پلاننگ کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی حرمت کو پامال کیا، بس اب وہ بیٹھ گئے، نہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا رد عمل کتنا آتا ہے، پھر اس کی روشنی میں دوبارہ وہ اسلام کے خلاف کوئی پلان بنائیں گے کہ اب ان کی غیرت ایمانی کس حد تک ختم ہو چکی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ میرے سمیت ہر بندہ اپنے اپنے گربان میں جھانکے اور غور کرے کہ قرآن کے ساتھ اس کا رشتہ کتنا ہے۔ سادہ قرآن پڑھا ہے، قرآن حفظ کیا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، کسی سورت کی تفسیر کو سمجھا ہے، قرآن کے معانی کو سمجھا ہے، کچھ نہ کچھ آپ نے قرآن کے لیے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں، اللہ پاک کی کتاب کے لیے جو بھی کچھ کرتا ہے اللہ کبھی اس کے نام کو مٹنے نہیں دیتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا ایک انمول انداز ہے کہ جو بھی قرآن کے لیے کچھ کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو آگے قرآن سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے۔ آج ہماری مساجد میں یاد رکھیں کیا وجہ ہے کہ مدارس بن گئے ہیں، کسی بچے نے پڑھنا ہے وہ فیصل آباد جائے، کسی بچے نے پڑھنا ہے وہ سانگلہ سے سرگودا جائے۔ آخر کیوں؟ ہماری مساجد اتنی بڑی بڑی مساجد ہیں، 2-2 4-4 کنال کے اندر مساجد بن چکی ہیں، اس میں جناب اس کا زیب و زینت کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن ہماری مساجد کے اندر قرآن کے ترجمے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ فارمیلٹی ہوتی ہے، جمعہ ہو، جناب نمازیں ہوں، قاری رکھا ہو، بچوں کو صبح و شام پڑھائے، مسجد کو تالا لگا دو، بس۔ اگر آج شروع سے ہماری مساجد میں، ہر مسجد میں مکتبہ فکر کوئی ہو، ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ ہوتا نہ اتنی بے حیائی ہوتی، نہ اتنی آوارگی ہوتی، اور نہ اہل کفار کو جرت ہوتی کہ وہ قرآن کے تقدس کو پامال کرتے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آج کا نوجوان اور مسلمان موبائل سے محبت زیادہ کرتا ہے، قرآن سے کم کرتا ہے، موبائل کو زیادہ دیکھتا ہے، قرآن کو کم دیکھتا ہے، موبائل کو زیادہ وقت دیتا ہے، قرآن کو دیتا ہی نہیں ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ چلے ٹیسٹر لگا کے چیک کرتے ہیں۔ اور آج ہم پورے ملک کے اندر اب کیا کریں گے؟ یہ تو ہمارا ایمانی تقاضا ہے، ہم نکلیں گے چوکوں میں، چرستوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، اور ہم ان کو یہ پیغام دیں گے کہ ہم جاگ رہے ہیں، آپ نے یہ بے حیائی کی ہے، آپ نے یہ غلط کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا اتنا کرنے سے ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا ہے؟ نہیں، آج بھی وقت ہے۔ اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا اور وہ جوانی کو پہنچا ہوا ہے، اس نے بھی قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ جس نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، عمر 20-22 سال ہو گئی ہے، اس نے بھی قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ جو صرف رمضان میں قرآن پڑھتا ہے، پورا سال قرآن نہیں کھولتا، اس نے بھی قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ جس نے قرآن کے معانی کو نہیں سمجھا، تلفظ کو نہیں سمجھا، اس نے بھی قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ اور اب آپ بتائیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں
جنہوں نے قرآن کے ترجمے کو نہیں سمجھا، اور یہ بات آج آپ میری لکھ لیں، نوٹ کر لیں اور لوگوں تک پہنچا دیں، جس دن ہر مکتبہ فکر کے لوگ قرآن پاک کے ترجمے کو، سادے ترجمے کو پڑھنا شروع ہو گئے، اللہ کی قسم ہے پورے ملک سے شرک ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب وہ قرآن پڑھیں گے اور بار بار یہ قرآن بتائے گا کہ توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، جب وہ قرآن پڑھیں گے وہ متبع سنت بن جائیں گے، حضور کی سنت کو پڑھیں گے۔ جب وہ فحاشی کے خلاف پڑھیں گے تو وہ فحاشی سے بعد آ جائیں گے۔ جب بے نماز کی مذمت پڑھیں گے وہ نماز کے قریب آ جائیں گے۔ جو مکتبہ فکر بھی قرآن پڑھے گا، جب آخر میں وہ رزلٹ نکالے گا، اس کا رشتہ قرآن کی وجہ سے اللہ سے بھی جڑ جائے گا، محمد الرسول اللہ سے بھی جڑ جائے گا۔ ہمارا قرآن کیوں ختم کیا گیا؟ اور اس بات پر آج ایک بات کر دینا چاہتا ہوں، سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ پچھلی سابقہ حکومت نے، جو ہمارے وزیر اعظم تھے خان صاحب، ان کی یہ ایک خوبی سب خامیوں پر حاوی ہے کہ انہوں نے قرآن کے ترجمے کا آغاز کر دیا تھا، اور آج تک وہ چل رہا ہے۔ اور رات وہ عیسائی جو ہمارے پاس بیٹھا تھا وہ بار بار اسی خوبی کو بیان کرتا تھا کہ اگر قرآن کا ترجمہ، قرآن کی کلاس سکولوں کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر اور ہر محکمے کے اندر اس کو لازم قرار دے دیا جائے اور اس پر مکمل توجہ دی جائے تو مسلمان دنوں کے اندر اوپر آ سکتے ہیں، زوال ختم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس کارنامے کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے حوالے سے اصل تکلیف دہ یہ بات ہے کہ ہمارا رویہ، ہمارا ناطہ قرآن سے کتنا ہے، اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ جمعے کے بعد یقیناً ریلی کا انتظام ہوگا، اس میں بھی شرکت کرنی ہے، وہ بھی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، لیکن ہر بندہ، نوجوان ہے تب، بزرگ ہے تب، جس عمر کے حصے میں ہے وہ سوچے کہ میں نے قرآن پاک کا حشر کیا کیا ہے، میرا رشتہ کتنا ہے۔ ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر، صاف ستھرا کپڑا، اس کو جناب اوپر رکھ دیا، بس اس کو ٹچ نہیں کرنا۔ قسم اٹھانا ہو تو قرآن کو لے آؤ، بیٹی کو گھر سے رخصتی کے وقت اس کے سر پر قرآن رکھو، یہ کہاں کے انداز ہے؟ ہم نے قرآن کے مقصد کو بدل دیا، اس کی آمد اور اس کے نزول کی جو وجہ اور مقصد ہے ہم نے اس کو ہی ختم کر دیا۔ کوئی قبروں پر قرآن لے کے بیٹھا ہے، کوئی میت کے پاس سورہ یاسین لے کے بیٹھا ہے۔ بھائی قرآن کا یہ مقصد تھا کہ جو مر نہیں رہا اس پر قرآن پڑھو، وہ مر جائے گا، یہ قرآن کا مقصد تھا۔ جو قبر میں چلا گیا اس پر قرآن پڑھو، یہ قرآن کا مقصد تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو قرآن دیا، آپ زندہ لوگوں پر قرآن تلاوت کریں، زندہ لوگوں کو ڈرائیں قرآن پڑھ کر۔ معذرت کے ساتھ ہر مکتبہ فکر نے کسی نے قرآن کو سمجھنا نہیں، ترجمہ نہیں پڑھا، اور کسی نے اپنی مرضی کے مطابق قرآن کا معنی مفہوم ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ سے گزارش کروں گا، آج سے ہی شرم کو اتار دیجئے، جھجک کو اتار دیجئے۔ ہر نئے کام میں ہم ہاتھ ڈال دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ آج سے ہی قرآن کا ترجمہ شروع کیجئے۔ اپنی مسجد کے عالم کے پاس عالم نہیں ملتا، دور جانا پڑتا ہے، دور پیدل چل کر قرآن سیکھنا شروع کر دو، ترجمہ۔ اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی مقام دے گا۔ اور ایک امام کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ عالم اور عامی بندے کا تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر عالم پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہو، عامی بندہ نیچے رہتا ہو، ہر روز دن میں ایک دفعہ عامی بندہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر عالم سے ضرور ملاقات کر کے آئے، اس سے پوچھ کے آئے مسئلے مسائل۔ اور جب لوگ علماء سے دور ہوئے گمراہی کا شکار ہو گئے۔ میں خود پڑھ لیتا ہوں موبائل پر، میں خود مسئلہ دیکھ لیتا ہوں، میں خود سکالر ہوں،
میرا ذاتی مطالعہ بہت ہے۔ یاد رکھیے جس کام میں جس کا کوئی استاد نہیں ہے وہ بندہ ناکام ہے۔ ہر کام میں استاد ہوتا ہے۔ تو خدا را جہاں جہاں رہتے ہو، جس محلے میں رہتے ہو، جس گلی میں رہتے ہو، اس مسجد کے عالم کو ٹٹولیں، اور مساجد کی انتظامیہ ان کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ عالم ایسا رکھے جو مسجد میں ترجمہ کلاس کا آغاز کرے، عوام کو قرآن کا ترجمہ پڑھائے، سمجھائے۔ اور اگر آپ نے قرآن کا ترجمہ شروع نہیں کرنا آج سے تو سن لو، جمعہ پڑھانا بھی فیل ہے، ریلیاں نکالنا بھی ناکام ہے۔ تم ایسے سمجھو کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ اللہ کی کلام کو۔ اور یہ کلام کیسی ہے جس کے لیے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے شہادت کے ایام چل رہے ہیں، انہوں نے قربانیاں دی، قرآن کو جمع کیا، وہ صحابہ کرام تھے۔ آج یہ قرآن 2 گتوں کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، کاغذ کے اندر منقش موجود ہے، بلکہ میرے استاد محترم فضیلت الشیخ عبد المنان راسخ صاحب فیصل آباد والے، وہ حالیہ دنوں میں حج پر ہیں اور وہ اکثر بیرون دوروں پر رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو ہمیں سینڈ کی ہے کسی ملک کی، کہتے ہیں کہ ایک بندے نے 30 کمرے تیار کی ہے، 30 کمرے، اور ہر کمرے میں ڈیزائننگ کے ساتھ بہترین ایک پارہ منقش کر کر دیواروں پر لکھا ہے۔ 30 کمرے۔ اللہ پاک نے کیسے کیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب کے پاس ہے، اللہ نے انتظامات کیسے کیے ہیں۔ تو لہذا قرآن کے ترجمے کا اہتمام کریں، قرآن عالم سے پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر اتنی باتیں نہ ہوتی تو شاید آپ کو اگلی باتیں نہ سمجھ آتی۔ آج آپ وعدہ کرتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ شروع کریں گے۔ ہر وہ بندہ دل سے سوچ کر، ان پڑھ ہو کوئی مسئلہ نہیں، ساری زندگی بھی لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں، تم ترجمہ شروع کرو۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ الحمد کا معنی کیا ہے، الرحمن کا معنی کیا ہے، الرحیم کا معنی کیا ہے، مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے، لا ریب فیہ کا معنی کیا ہے، الف لام میم کے حروف مقطعات کیوں ہیں، یہ ساری باتیں ترجمہ قرآن کا تمہیں آنا چاہیے۔ جو بندہ دل سے وعدہ کرتا ہے، اور کئی بندوں نے پہلے پڑھا ہوگا، اور قرآن کا یہ بھی اعجاز ہے کیونکہ یہ معجزہ مصطفیٰ ہے کہ اس کو بار بار جتنی دفعہ آپ پڑھیں گے آپ کو الگ ہی لطف آئے گا۔ دنیا کی ہر کتاب آپ ایک سے دوسری دفعہ نہیں پڑھ سکتے۔ دنیا ڈائجسٹ پڑھتی ہے، ناول پڑھتی ہے، پھینک دیتی ہے، نہیں پڑھا جاتا، پڑھا ہوا ہے۔ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، آپ بار بار پڑھیں گے، بار بار اور بات سمجھ آئے گی اور ایمان تازہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو بندہ دل سے وعدہ کرتا ہے کہ آج سے میں قرآن کے ترجمے کا آغاز کروں گا، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے کہ آج سے قرآن کا ترجمہ انشاء، جھوٹ نہیں بولنا، دغا نہیں کرنا قرآن کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر قرآن پہاڑوں تے نازل کیتا جاندا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، ذرا توجہ کرتے جانا، میں بات جلدی جلدی چلانا چاہنا، مکمل توجہ میرے وال۔ قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تیسرا مقام قرآن پاک دا اللہ پاک فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک میں نازل کیتا ہے،
پہلا حق کے قرآن پاک دا کہ عقیدہ اور ایمان بنایا جائے کہ قرآن منظم من اللہ، قرآن منظم من اللہ، رب نے نازل فرمایا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے نازل فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے وَنَزَّلَهُ عَلَىٰ قلبک، اے محبوبا اے قرآن میں تیرے دل تے نازل کیتا ہے، پیغمبر دے دل تے رب نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اے کسے دنیا دار دی کتاب نہیں، اے کسے شاعر دی کتاب نہیں، اے کسے رائٹر دی کتاب نہیں، اللہ پاک فرماندے نے اے قرآن میں نازل کیتا ہے یاسین۔ اللہ پاک دی قسم میرا دل کردا ہے میں انج قرآن ہی پڑھتا جاواں، قرآن ہی پڑھتا جاواں۔ قرآن دی عظمت تے توجہ کر، پہلا حق کے قرآن دا کہ عقیدہ بنایا جائے قرآن اللہ نے آسماناں تو نازل فرمایا ہے، اے کسے دنیا دار بندے دی کتاب نہیں، اور ایدی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے لیا ہے۔ دنیا دی کوئی کتاب ایسی نہیں جنوں حفظ کیتا جا سکے جلدی جلدی، جس نو چھوٹی عمر دے اندر حفظ کیتا جا سکے۔ ایک محدث دا میں واقعہ پڑھ رہا سا، فرماندے نے میرے استاد نے 5 سال دی عمر دے اندر پورا کلام اللہ حفظ کر لیا۔ 5 سال دی عمر دے اندر، 5 سال دی عمر دے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا۔ 5 سال دی عمر دے اندر کتنے بیسوں واقعات میں بیان کر سکنا کہ ایسے لوگ بھی دنیا تے موجود نے جنہاں 1 مہینے دے اندر قرآن نو حفظ کیتا ہے۔ 1 مہینے دے اندر ایک قرآن دی رحمت ہے، ایک قرآن دی برکت ہے، اس کلام دی برکت ہے، ایک قرآن دا ایجاد ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماندے نے اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے قرآن نو میں نازل کیتا ہے، ایدی حفاظت دا ذمہ بھی میں رب نے چکیا ہے۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے، اللہ پاک دے علم دے اندر ہے۔ ایسے کافر آن گے جو قرآن نو مٹان دی کوشش کرن گے، کئی صحیفیاں تو مٹا دیں گے، کئی ورقیاں تو مٹا دیں گے، کئی گتیاں تو مٹا دیں گے، کئی پتیاں تو مٹا دیں گے، کئی قرآن دے منقش نو ختم کرن دی کوشش کرن گے۔ اللہ پاک فرماندے نے میں ایسے بندے پیدا کراں گا جڑے پورا قرآن اپنے سینے اندر محفوظ فرما لیں گے، پورا قرآن اپنے سینے اندر محفوظ فرما لیں گے۔ ہو نوجوانو، سائنس دا طالب علم، کالج دا طالب علم اس بات تے غور کیتا کرے جدو ماہ رمضان دی آمد ہوندی ہے، اے چھوٹے چھوٹے بچے مصلے تے آگے الف لام میم تو شروع کر کے والناس دی سین تک کیویں پہنچ جاندے نے، ایک قرآن دی برکت ہے۔ اور رب دا وعدہ ہے کہ میں قرآن نو لوگاں دے سینیاں دے اندر جمع کرا دیاں گا۔ اللہ پاک فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اگلی بات تے غور کرنا، میں خطبہ مسنونہ اندر ایک حدیث پڑھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، نبی پاک دی زبان ہے، آپ پتہ کی فرما رہے ہیں، حضور فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ ایسے ترجمہ سادہ انج کرنا چاہنا، نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ قرآن نال جڑدا گیا یرفع
اللہ پاک فرماتے نے میں رب انہوں بلند کر دیاں گا، ادا مقام بلند کر دیاں گا۔ آپ توجہ کرتا جا، ایک جناب کپڑا ہے، ایک کپڑا ہے جناب، ایک تھان کپڑے آندا، اندے وچوں ایک سوٹ میں بنوایا ہے، ایک سوٹ تساں بنوایا ہے، اندے وچوں جناب ایک گز دا کپڑا او قرآن دی چولی بن گئی ہے۔ میرے کپڑے دا کوئی مقام نہیں، تیرے کپڑیاں دا کوئی مقام نہیں، لیکن جیڑا کپڑا ایک گز دی چولی دا قرآن نال جڑ گیا ہے، سارے بندے او دا احترام کردے نے، اے قرآن دا غلاف ہے۔ کیوں؟ ان اللہ یرفع بہذل کتاب اقواما، اللہ پاک فرماندے نے جیڑا جیڑا جڑدا گیا میں او دے مقام نو بلند کر دیاں گا، جیڑا جیڑا جڑدا گیا۔ آؤ لوگوں قرآن دے نال محبت کر، اپنی اولاد نو قرآن دی تلاوت دی عادت پایا کر، اور قرآن کیویں پڑھیا کر جویں حضور پڑھیا کردے سن۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن او زد علیہ ورتل القرآن ورتل القرآن ورتل القرآن ترتیلا۔ ایتا پتہ کدو نازل ہویا؟ جدو شروع دے اندر میرے پیغمبر تے قرآن نازل ہویا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان۔ توجہ کر دے جانا، جدو جبرائیل قرآن لے کے آیا، میرے پیغمبر نا محبت دے اندر نواں نواں کلام سی اور کلام الہی سی، آپ جلدی جلدی پڑھن، جلدی جلدی تاکہ اور یاد ہو جائے، جلدی جلدی پڑھن۔ اللہ پاک نے فرمایا اے جبرائیل میرے محبوب نو پیغام دے دے، امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو پیغام دے دے، اے میرے محبوبہ قرآن جلدی پڑھن دی لوڑ نہیں محبوبہ، اے میرے محبوبہ جلدی کرم دی لوڑ نہیں، آرام آرام دے نال ورتل القرآن ترتیلا، اے میرے محبوبہ آرام آرام دے نال سمجھ سمجھ کے قرآن پڑھو۔ اے اللہ میں جلدی تا پڑھنا وا، اے اللہ میرے سینے اندر قرآن جلدی جلدی جمع ہو جائے، زیادہ جمع ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ اس قرآن نو نازل کرنا میری ذمہ داری ہے، تینوں پڑھانا بھی میری ذمہ داری ہے، تیرے سینے اندر جمع کرنا بھی میں رب ذوالجلال دی ذمہ داری ہے۔ قرآن جناب سمجھ کے پڑھیا جائے، یہ بھی قرآن دی بے رحمتی ہے کہ قرآن دی ادائیگی دا حق نہ ادا کیتا جائے، یہ بھی قرآن دی بے رحمتی ہے کہ وہ تلفظ دا خیال نہ کیتا جائے۔ اللہ پاک فرما دے نیا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوبہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ترتیل نال پڑھیا کر، قرآن محبت نال پڑھیا کر۔ آؤ جیڑا بندہ قرآن نال جڑ جائے ہو نوجوانو، واٹس اپ تے میسج کھولن والو، ظلم دی انتہا ہے، سفر دے اندر اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ گانے سن دے انہوں نہیں دیکھیا جاندا، جڑا تلاوت سنے انہوں سارے ویندے نے کہ حاجی بنیا بیٹھا ہے۔ آخر کی وجہ ہے؟ اگر ہر نوجوان سفر دے اندر تلاوت سنے، ہر نوجوان سفر دے اندر قرآن پڑھیا کرے، قرآن نو سمجھیا کرے، اپنے گھر اندر بچیاں نو قرآن دی تلاوت دلا دے، قرآن پڑھیا کر، اللہ دی قسم ہے قرآن دے نال جڑا بندہ جڑ جائے انہوں اللہ بلندی عطا فرما دیندا ہے۔ سیالکوٹ شہر دا واقعہ ہے، ایک بزرگ وفات پا گئے میں سچا واقعہ، میں گرانٹیڈ ہاں اس واقعے دا، سچا واقعہ جس روایت دے نال جس سند
سند دے نال ساڈے تک پہنچے ہے۔ سارے راوی سکھا نے، سارے علماء کرام سکھا نے۔ سیالکوٹ شہر دے اندر ایک بزرگ وفات پائے، جدو دفن کیتا گیا انہاں دی قبر دے کولو خوشبو ہی خوشبو ہے۔ انہاں دے گھروں پتہ کیتا گیا کہ آخر اے خوشبو کتھوں آ رہی ہے، کیڑا عمل ہے؟ تے انہاں دی گھر والی کہندی ہے کہ اے ذاتی طور تے علمی طور تے کورے سن، ان پڑھ سن، علمی طور تے نہ دنیاوی تعلیم ہے نہ دینی تعلیم ہے، لیکن ہر روز قرآن سامنے کھول کے رکھ لیندے سن، قرآن پڑھنا نہیں سی آندا، ہر آیت تے انگل پھیری جاندے سن، فرماندے سن اللہ اے بھی تو حق فرمایا ہے، اے بھی تو حق فرمایا ہے، اے بھی تو حق فرمایا ہے، اے بھی تو حق فرمایا ہے۔ جدوں ایک پارا ختم ہو جاندا دوسرا پارا کھول لیندے، اے اللہ اے بھی تو حق فرمایا ہے، جو تو فرمایا ہے اللہ حق فرمایا ہے۔ انہاں دا بس اے عمل سی۔ علماء کرام پھکار اٹھے، قرآن دی اس محبت دی وجہ تو اللہ نے انہاں دی قبر نو معطر فرما دیتا ہے۔ قرآن نال پیار کیتا کر، قرآن پڑھیا کر۔ اللہ پاک فرماتے نے لو انزلنا حاصل قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اٹھو نوجوانو، چھڑ دو موبائل دی جان، اللہ دی قسم ہے موبائل اتھے رہ جائے گا، قرآن قبر دے اندر بھی نال جائے گا۔ جڑا بندہ قرآن دے نال جڑدا گیا، جناب جنگ بدر دا واقعہ ہے اور دیگر مقامات جڑیاں جنگاں ہوئیاں نے، جدو حضور دے صحابہ شہید ہو جاندے تے قبر دے صحابہ زیادہ شہید ہو جاندے، نبی پاک فرماندے ایک ایک قبر دے اندر دو دو نو دفن کیتا جائے، ایک ایک قبر دے اندر۔ صحابہ کرام جدو میتاں نو چک دے، لاشاں نو چک دے، صحابہ شہید صحابہ دی میتاں نو چک دے تے آقا کائنات فرماندے صحابہ خیال رکھنا پہلے قبر دے اندر انہوں اتارنا جڑا قرآن دا کاری ہے، جڑا قرآن زیادہ پڑھیا انہوں قبر دے اندر بھی قرآن دی وجہ تو اللہ مقام عطا فرماندا ہے۔ جڑا بندہ قرآن دے نال جڑ جائے، وہ حدیث مشہور ہے جو سنی ہونی ہے، نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، وہ بندہ آئے گا جنہیں قرآن پڑھیا ہوئے گا، قرآن نال پیار کیتا ہوئے گا، قرآن دا کاری ہوئے گا۔ کئی بندے سخی آن گے، یا تینوں میں سخاوت دی وجہ تو جنت دے دیتی، کئی بندے جناب نمازی آن گے، اللہ پاک فرمان گے تیری نمازاں دی وجہ تو تینوں جنت الاٹ کر دیتی، کئی بندے صدقہ و خیرات کرنے والے، کئی بندے حج عمرہ کرنے والے، لیکن جدو قرآن دا کاری آئے گا ہو قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اللہ دی قسم قرآن پڑھیا کر، ہر روز قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھنا بھی برکت ہے۔ اگر چاہنا ہے اکھاں دے اندر حیا آ جائے، اگر چاہنا ہے چہرے تے نور آ جائے، قرآن پڑھیا کر۔ نبی پاک فرماندے نے قرآن دا کاری آئے گا، اللہ پاک فرمان گے اقرا ورتقے، قرآن پڑھدا جا جنت دے دریات چڑھدا جا، قرآن پڑھدا جا جنت دے دریات چڑھدا جا۔ جتھے آخری سورت آخری آیت ہوئے گی جنت دے اندر، اتھے تیرا مقام ہوئے گا۔ جو بھی قرآن دے نال جڑدا جائے اللہ احترام ودا دیندا ہے، مقام ودا دیندا ہے، اللہ پاک رتبہ تے عہدہ ودا دیندا ہے۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان دے علاقے اندر گئے تھے، اپنے بعد اپنا نائب ایک بندہ نافع بن حارث رحمہ اللہ انہوں نے بنا کے گئے۔ پھر اصفہان دے علاقے اندر نافع بن حارث نال ملاقات ہوئی تے پوچھیا میں تینوں نائب بنایا، تو اپنا نائب کنوں بنا کے آیا؟ تے نافع بن حارث آمدے نے میں اپنا نائب عبد الرحمن بن ابزا نو بنا کے آیا، تے او غلام حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے کسے اور نو کیوں نہیں بنایا؟ عبد الرحمن بن ابزا دے اندر کیڑی خوبی ہے؟ او تے آزاد کردہ غلام ہے۔ نافع بن حارث فرمان لگے او غلام بھی ہے تے نالے قرآن دا کاری بھی ہے غلام، لیکن میں اپنا مدینے اندر نائب
مقرر کر کے آیا قرآن دی وجہ تو وہ لوگوں اپنی اولاد نو قرآن دا حافظ بنا قاری بنا اللہ دی قسم جتنی مرضی ڈگریاں لے جائے جیڑی قرآن دی ڈگری ہے دنیا دی ڈگری دا مقابلہ نہیں کر سکتی ہاں میں شروع اندر بات کیتی ہے احتجاج بھی کران گے مذمتی قرارداد بھی پیش کران گے جناب ریلی بھی نکالان گے اصل قرآن دا حق ہے کہ قرآن دے قریب آ جا کافر دور کرنا چاہتا ہے کافر ساڈا ایمان چیک کرنا چاہتا ہے قرآن دے تقدس نو پامال کر کے قرآن دی آیتاں یاد کر قرآن دی آیات نو گنگنایا کر گانے نہ گنگنایا کر ہسنا نہ گنگنا مسلمانہ شرم تے حیا کیتا کر قرآن دی بے رحمتی تے ساڈے تو شروع ہوئی ہے آمدے جی کافراں تے قادا گلا او تے کافر بے ایمان میں تو تے میں تے محمد دے غلام کیوں نہیں آیات پڑھدا کیوں نہیں آیات گناوندا کیوں نہیں آیتاں نال محبت کردا کسے ایک سورت نال پیار پا لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام دا ایک جتھا جنگ تے بھیجیا جڑا امام بنایا او جدوں بھی جماعت کراندا تے آخر تے آ کے پڑھدا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جدوں بھی جماعت کراندا ہے اور نماز کے اندر کوئی اور سورت پڑھدا ہے پھر سورہ اخلاص پڑھدا ہے اور سورت پڑھدا ہے پھر سورہ اخلاص پڑھدا ہے صحابہ کرام مار کے تو واپس آئے جنگ تو واپس آئے آ کے حضور نو شکایت لگان لگے اے میرے محبوبہ فلاں صحابی جڑا ساڈا امام سی او جدوں بھی سفر دے اندر جماعت کراندا سورہ اخلاص اینڈ تے آ کے پڑھدا ہر جماعت دے اندر ہر رکعت دے اندر سورہ اخلاص پڑھدا حضور نے اس نو بلایا آپ نے فرمایا پروانے تیری شکایت آئی ہے ہر رکعت دے اندر ہر نماز دے اندر ہر رکعت دے آخر دے اندر سورہ اخلاص کیوں پڑھنا ہے کہنے لگا محبوبہ مینوں اس سورت دے نال محبت بڑی ہے پیار بڑا ہے اس دے اندر توحید بڑی ہے اللہ پاک دے نال محبت بڑی ہے پیار بڑا ہے آقا کائنات نے فرمایا ابشر تینوں خوشخبری ہوئے اس سورت دے نال محبت دی وجہ تو اللہ آسمانہ تے تیرے نال محبت کردا ہے اس صورت دے نال پیار دی وجہ تو خواتین موجود نے بچیاں موجود نے بہناں موجود نے انہاں نو پیغام دیواں گا کہ سورہ نور دا ترجمہ اس مرکز دے اندر مدرسے اندر جتھے موقع مل جائے سورہ نور دا ترجمہ تفسیر دے سمجھن دی کوشش کرو اور حیا پکڑن دی کوشش کرو جدی تسی بیٹیو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا او تے حیا والیاں سن جنہ دی حیا اور جنہ دی عظمت رب نے قرآن اندر بیان کی تھی اور نوجوانوں رات نو سمن تو پہلا سورہ ملک دی تلاوت کیتا کر جو رزق دی تنگی دا شکار ہے جو کاروبار دی تنگی دا شکار ہے جو غربت دا شکار ہے جو پریشان ہے نوکری تے جاب دے مسئلے دے اندر رات نو سورہ ملک پڑھ کے ستا کر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر 29ویں پارے دی پہلی سورت ہے 1 صفحہ 1.5 صفحہ دی سورت ہے سورت پڑھ کے ستا کر جتنا قرآن نال پیار کرو گے جتنا قرآن دے قریب آؤ گے اللہ پاک دنیا آخرت دے اندر عزت شان مقام رفت بلندی عطا فرمان گے آؤ میں ہن چند گلاں کرنا چاہنا وقت مختصر ہے کہ نبی پاک اور صحابہ کرام دا قرآن نال کتنا پیار ہے کتنی محبت حضور نو قرآن دے نال امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت صحیح البخاری دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور کہنے لگے آئے عبداللہ بن مسعود آج میں محمد دا دل کرد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تسی قرآن پڑھو تے میں محمد قرآن سنا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوبہ بڑی عجیب گل ہے رب نے تہاڈے تے قرآن نازل فرمایا تسی صاحب قرآن ہو صاحب قرآن ہو اے محبوبہ تہاڈے تے رب نے قرآن نازل فرمایا میں کیویں قرآن پڑھا نبی پاک فرماندے نے میں محمد دا دل کردا ہے میں محمد دا دل کردا ہے میں محمد دا او نوجوانو او مسلمانو او امت محمدیہ دے غلامو میں محمد دا دل کردا ہے میں قرآن سنا آئی دے نوجوان دا دل کردا ہے میں میوزک سنا میں ڈرامے سنا اللہ دی قسم ہے جس بات دی مینوں سمجھ آئی ہے اے جوانی سدا نہیں رہنی کدی کسے بزرگ بابے نو ویکھیا کر جدے جسم دا گوشت بھی لٹک چکے ہے کدے کسے بزرگ نو ویکھیا کر جدے ہاتھ دے اندر کپ کبھی تاری ہو جاندی ہے اے سدا جوانیاں نہیں رہنیاں تیرے تے وقت آئے گا چہرے دی حالت بدل جائے گی چہرے تے بڑھاپے دے اثرات آ جان گے تو چرپائی تو اٹھن تے مجبور ہو جائے گا اگر چاہنا ہے کہ دنیا آخرت بہتر ہو جائے قرآن پڑھیا کر قرآن سنیا کر اے سرگودا شہر دا واقعہ میڈیا تے ساریاں ویکھیا ہونے کہ ایک گڈی دے اندر موٹر وے تے پنڈی بھٹیاں دے قریب نوجوان چار نوجوان میوزک سن دے جا رہے ہیں میوزک سن دے جا رہے ہیں تے نہیں پتا کہ موت واقع ہو جانی ہے تو اور میں بھی کوئی لکھا کے نہیں آمدی کوئی پتا نہیں آئی دا جمعہ زندگی دا آخری جمعہ ہوئے میرا پڑھانا آخری ہوئے تیرا پڑھنا آخری ہوئے ہر عمل نو آخری سمجھ کے کیتا کر نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماندے نے جڑا بندہ آخری عمل تے چنگا رہ گیا انما الاعمال بالخواتیم نبی پاک فرماندے نے گل عملہ تے جا کے مکنی ہے جدا آخری عمل چنگا ہوئے گا قیامت والدن اللہ پاک اس دا حشر بھی چنگا فرما دیں گے اندازہ کرنا ایک بندہ قرآن پڑھدیا دنیا تو چلا جائے کتھے یاد آ گئے حضور دے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی شہادت دے ایام چل رہے نے اگر یہ واقعہ نہ ہوندا میں سیدنا عثمان دی سخاوت بیان کردا اگر قرآن دی عظمت دا بیان کرنا ضروری نہ ہوندا میں حضرت عثمان دا مال لوٹانا بیان کردا میں حضرت عثمان دی شہادت بیان کردا میں حضرت عثمان دا حضور دے نال رشتہ داری بیان کردا او لوگو حضرت عثمان دا قرآن نال پیار ویکھنا جدوں بلوائیاں نے گھیرے اندر لے لیا حضرت عثمان نو شہید کرنا چاہندے نے حضرت عثمان تے تلوار چلائی حضرت عثمان اے سامنے قرآن رکھ کے بیٹھے نے ایک بلوائی پوچھن لگا آمدہ اے عثمان 40 دن ہو گئے نے تہاڈا محاصرہ کیتا گیا 40 دن ہو گئے نے تسی کمرے دے اندر بند ہو نہ کھانا آیا نہ پانی آیا ہے اے عثمان کیویں بھوک پیاس برداشت کیتی جاندے ہو حضرت عثمان فرماندے نے جدوں مینوں بھوک لگدی ہے میں رب دا قرآن پڑھنا وا جدوں مینوں پیاس لگدی ہے نماز نفل پڑھنا وا توجہ کرتے جانا بلوائیاں نے تلوار ماری حضرت عثمان دا خون گریا اہل تاریخ نے لکھیا کہ عثمان قرآن پڑھ رہے سن اور اس آیت تے پہنچی ہوئے سن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ موت ہوئے تے ایسی موت ہوئے میں ہزاروں واقعات بیان کر سکتا ہوں اللہ دی قسم قرآن پڑھ دیا لوگ دنیا تو چلے گئے اور نوجوانا یہ جوانی عیاشی دا نام نہیں ہے یہ جوانی بازاراں دے اندر گھومن دا نام نہیں ہے تیرے سینے دے اندر نبی پاک نے فرمایا سب تو گندا سینہ سب تو گندا دل ہوئے جدے اندر گانے اور شعر و شاعری تے جمع ہوئے لیکن رب دا قرآن جمع نہ ہوئے وہ کتنا پیارا دل ہے جس دے اندر قرآن دیا صورتہ جمع ہو جان اللہ پاک فرماتے نے لو انزلنا حاصل قرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون نبی پاک فرماتے
نے میں محمد دا دل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قرآن دی تلاوت سنا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی. جدو تلاوت کر دیا حضرت عبداللہ بن مسعود سورہ نساء پڑھ رہے ہیں. اس آیت تے پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس آیت تے پہنچے میرے پیغمبر نے زاروں قطار رونا شروع فرما دیتا. آج دنوں میں قرآن سن کے رونا دی نہیں آمدا, سمجھنا نہیں آمدا. آؤ قرآن نال پیار کرو. نبی پاک قرآن پڑھن والے, آپ قرآن دی تلاوت کرن والے, آپ قرآن سنن والے, آپ قرآن سنان والے. قرآن پڑھیا بھی کر, قرآن سنیا بھی کر, قرآن سنایا بھی کر. اپنے گھر اندر قرآن پڑھیا کر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول, میرے پیغمبر دا پہلا خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک دے اندر میں, اور حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر دے اندر چھوٹی چھوٹی چار دیواری بنا کے ایک مسجد بنائی ہے. اس دے اندر حضرت صدیق اکبر قرآن دی تلاوت کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. نماز دے اندر کثرت دے نال مشرکین مکہ نے تنگ کر دیتا, مجبور کر دیتا. ایک دن مشرکین مکہ آئے, کہنے لگے اے صدیق اکبر تیرا ساڈا اور کوئی رولا کوئی اختلاف نہیں, اے قرآن پڑھنا بند کر دے, ختم کر دے تے مکے اندر رہندا رہے. حضرت صدیق اکبر فرماندے نے مینوں مکیوں ہجرت کرنا گوارا ہے لیکن قرآن دی تلاوت چھڑ دیاں اے صدیق اکبر نو گوارا نہیں. حضور دا قرآن نال پیار, صدیق دا قرآن نال پیار. صحیح البخاری دے اندر روایت حضرت شداد عبداللہ بن شداد بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ حضرت عمر جماعت کرا رہے سن, جماعت مغرب دی نماز سے سورہ یوسف تلاوت فرما رہے سن. ہاں واقعات پڑھنے والوں جی, میں محبت میں بہہ گیا, میں کسی کی محبت کا واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں. اور نوجوانوں مجھے محبت میں دھوکہ ملا, میں کسی کا واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں, کوئی سی ڈی دیکھنا چاہتا ہوں, کوئی مووی دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے سکون مل جائے, مجھے دلاسا مل جائے. اگر دل کا سکون چاہتے ہو قرآن پڑھا کرو, گھر میں رحمت چاہتے ہو قرآن پڑھا کرو, رزق میں برکت چاہتے ہو قرآن پڑھا کرو. سکون نہیں مل سکتا, اللہ کی قسم ہے, نہ میوزک میں سکون ہے, نہ مووی میں سکون ہے, نہ گانوں میں سکون ہے. تو دن بدن کمزور ہو سکتا ہے, تو دن بدن جناب پریشان ہو سکتا ہے, مر سکتا ہے, سکون نہیں مل سکتا. سکون اسے ملتا ہے جو رب کا قرآن پڑھتا ہے, محمد کا فرمان پڑھتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں یہ حالیہ دنوں میں 2 دن قبل ایک بہت بڑے مالدار نے خودکشی کر لی. کیا مال کی کمی تھی؟ نہیں, کہیں فرنچائز کا مالک تھا اور اس کا بھائی جہانگیر ترین جو جہازوں کا مالک ہے. کیا مال کی کمی تھی؟ نہیں, دنیا کا مال تھا, دولت تھی, ذہنی سکون نہیں تھا. اور اللہ کی قسم باوجود اس کے کہ میری کوئی واقفیت نہیں ہے, لیکن میں علی وجل بصیرہ یہ بات کہہ سکتا ہوں, یہ دین سے دوری کی وجوہات ہے کہ مال ہونے کی وجہ سے دل میں سکون نہیں ہے, لوگ خودکشی کر رہے ہیں. آج تک ایک واقعہ کہ کسی قرآن کے قاری نے خودکشی کر لی ہو. لوگوں کی آمدن دیکھیں, دنیا داروں کی تنخواہیں دیکھیں, لاکھوں کی آمدن, اربوں کی آمدن, چہرے پہ وہ رونق نہیں. ایک قرآن کا قاری دیکھے تنخواہ 15,000, چہرہ حشاش بشاش, ہنستا رہتا ہے, مطمئن رہتا ہے, خوش رہتا ہے. کس وجہ سے؟ قرآن کی برکت کی وجہ سے, قرآن کے نور کی وجہ سے, دین کی روحانیت کی وجہ سے. او لوگوں, نوجوانوں, تم بھی چاہتے ہو سکون, بزرگوں تم بھی چاہتے ہو سکون, آؤ دین کے قریب آؤ, قرآن کے قریب آؤ, اللہ تمہارے دل کو مطمئن فرما دے گا. اس کے علاوہ کئی سکون نہیں ہے. سورہ یوسف تلاوت فرما رہے تھے حضرت عمر بن خطاب, اور جب اس آیت پر پہنچے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, قرآن کو سمجھا کرو نا,
اس لیے میں کہتا ہوں ترجمہ تم سے وعدہ لیا شروع کرو. ہر غم کا علاج قرآن میں ہے، ہر دکھ کا علاج قرآن میں ہے، ہر بیماری کا علاج قرآن میں ہے. اور کہاں یاد آئے ہماری جماعت کے بہت بڑے قائد لیڈر علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ، ان پر بہت بڑا اٹیک ہوا جادو کا. اتنا اٹیک ہوا کہ باتیں بھول جاتے تھے، اور کمزوری کی یہ کیفیت تھی کرسی سے اٹھ نہیں سکتے تھے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا معالج کون ہے، علاج کہاں سے کروایا؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نہ کسی کو بتایا نہ علاج کرایا، بس میں مسلسل قرآن پڑھتا رہتا ہوں. اللہ نے قرآن کی برکت کی وجہ سے میری بیماری کو خود ختم فرما دیا. ہم قرآن پڑھتے نہیں، 4 دن پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیا. مسلسل سانس ختم ہونے تک ہر روز قرآن کی تلاوت ہو. کھانا رہ جائے تو رہ جائے، ڈیوٹی رہ جائے تو رہ جائے، ذمہ داری چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے، مگر قرآن کی تلاوت نہ چھوٹے. کون ہے تم میں سے باپ جو شام کو اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ سب قرآن لے آؤ میرے سامنے، ایک ایک صفحہ ایک ایک سورت پڑھ کے پھر سونا ہے؟ بچیوں کو بلائے کون ہے؟ نہیں. بے شرمی کی انتہا ہے. ہم ریلی نکالیں گے، ہم احتجاج کریں گے. آج اور شام کو ٹی وی پر بیٹھ کر بیٹیاں بھی، باپ بھی، ماں بھی، بھائی بھی انہی کنجروں کے ڈرامے، انہی کی بنائی ہوئی فلمیں، انہی کی بنائے ہوئے ڈرامے ہم گھروں میں دیکھیں گے. اور ہم کہتے ہیں ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، ہم اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. کس کو دھوکہ دیتے ہو؟ اللہ کے کلام کو، رب کو. رب فرماتا ہے نہیں مجھے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اصل میں تم خود دھوکے میں جا رہے ہو. آؤ قرآن کے صحیح معنوں میں قاری بنو، قرآن کو تلاوت کرنے والے بنو، قرآن کو پڑھنے والے بنو، اور قرآن سے محبت کرنے والے بنو جس طرح صحابہ کرام تھے. اور یہ قرآن کو جلاتے کیوں ہیں؟ آخری بات سن لیں، وقت کافی ہوا چاہتا ہے. یہ قرآن کو جلاتے کیوں ہیں؟ یہ قرآن کی حرمت کو پامال کیوں کرتے ہیں؟ ان کے علم میں ہے کہ دنیا میں واحد کتاب قرآن ہے جس کے ذریعے اسلام پھیل رہا ہے، کفر ختم ہو رہا ہے. بڑے بڑے ان کے پڑھے لکھے بندے جب قرآن کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آپ کو میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، جس بھی غیر مسلم کی آپ داستان سن لیں کہ تیرا اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ کیا ہے، وجہ کیا بنی، وہ آپ کو آغاز میں قرآن کی بات بتائے گا کہ میں نے قرآن سنا، میں نے قرآن پڑھا، مجھے کسی نے قرآن پڑھایا. بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے ڈاکٹر غیر مسلم جب انہوں نے قرآن کی حقانیت کو سمجھا، اور بڑے بڑے سیاستدان جب انہوں نے تجربات کو کیا اور ادھر قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن آج سے 1400 سال پہلے وہ بات بیان کر چکا ہوتا ہے جو آج ان کے تجربے میں آتی ہے، تو سجدے میں گر جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ تیری ذات بھی سچی ہے، تیری کلام بھی سچی ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. نجاشی کے دربار میں سیدنا جعفر نے سورہ مریم تلاوت کی تھی. نجاشی زاروں قطار رونے لگ گیا تھا اور یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جو کلام موسیٰ پڑھتا تھا اور جو کلام تم سنا رہے ہو، اللہ کی قسم ان کا منبع ایک ہی ہے، جہاں سے یہ نکلے ہیں مشکات، ان کا نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، یعنی یہ اللہ کی کلام ہے. کتنے لوگ ہیں؟ طفیل بن عمر دوسی پورے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہوا. اس کے اسلام لانے کی وجہ اصل قرآن تھا. شمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ قیدی بنا کے مسجد نبوی میں باندھا رکھا، قرآن سنتا رہا، پھر آزاد کیا، پھر واپس آیا. اس کے اسلام لانے کی وجہ حضور کا اخلاق اور قرآن کی تلاوت تھی. کس کس کا واقعہ اور کس کس کی بات بیان کی جائے. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہم جنگ بدر میں تھے اور میں کفار کی طرف سے تھا، اور ہم قیدی ہو کے جنگ بدر میں حضور کے پاس جب ہمیں قیدی کر کے رسیوں کے ساتھ باندھ کر لایا گیا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضور جماعت کرا رہے تھے اور سورہ طور تلاوت فرما رہے تھے، اور اللہ پاک نے اعلان فرمایا
فرمایا والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. کتنے پیارے الفاظ ہیں، کس طرح بہترین سجاوٹ کے ساتھ، کس طرح بہترین انداز کے ساتھ، کس طرح یہاں قافیہ جواب دے جاتا ہے. لوگوں کے قافیے کتابیں لکھنا ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کا کلام اتنا حسین ہے اور اتنا پیارا ہے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع. فرماتے ہیں سورۃ طور حضور نے تلاوت فرمائی، بس یہ سورۃ طور سننا تھی، اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما دی کہ یہ کلام حق ہے، سچ ہے. تو آپ سے گزارش کروں گا خدا را قرآن کے قریب آئیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، حروف کی ادائیگی کی کوشش کریں، اور شرمائے نہیں کہ میں اڑ جاتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، غلط پڑھتا ہوں. میرے حضور نے فرمایا تھا جو قرآن سیکھنے کی کوشش کرے اور اڑتا رہے اس کو اللہ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں، ایک پڑھنے کی وجہ سے، ایک اڑنے کی وجہ سے. جو وہ رک جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے. آپ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی رحمت اور برکت ہے کہ آپ کسی بزرگ کو آج کہیں نا کہ آپ کو انگلش سکھانی ہے، وہ نہیں پڑھے گا، وہ کہے گا جتنی مرضی سکھا لیں اسے نہیں آئے گی، نہیں پڑھ سکتا بزرگی کی وجہ سے. لیکن قرآن اتنی رحمت والی کتاب ہے، جو بھی اس کے قریب آنا چاہے، جو بھی اس کو سیکھنا چاہے، جو بھی اس کو سمجھنا چاہے، بس قرآن کے قریب آنا، پڑھنا تیرا کام ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. میں نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یہ مولویوں نے کیوں باتیں بنائی ہیں کہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے پہلے 14 علوموں کی ضرورت ہے، 14 علم ہوں پھر قرآن سمجھا جا سکتا ہے، پھر حدیث سمجھ. ان کو پتہ ہے کہ جس دن عوام قرآن پڑھنا شروع ہو گئی بس بات ختم. پھر عوام ہم سے سوال پوچھے گی، ہمارا گربان پکڑے گی کہ قرآن تو یہ کہتا ہے، تم یہ کہتے ہو، قرآن کا تو یہ پیغام ہے، تمہارا یہ پیغام ہے. اور آج ملک پاکستان میں بھی اگر امن حکومت چاہتی ہے، سیاسی لوگ چاہتے ہیں، تو اس کا بھی ایک ہی حل ہے کہ قرآن کے علم کو، قرآن کی حدود کو نافذ کر دیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، بدکار کو جو سزا شریعت نے بیان کی ہے وہ دی جائے، جس نے کسی کا قتل کیا ہے بدلے میں اس کو لٹکایا جائے، قتل کیا جائے. اگر قرآن پر عمل شروع ہو جائے، جو قرآن کہتا ہے اس کی بات کو ماننا شروع ہو جائے، چند دن نہیں گزریں گے ہمارا ملک کامیابی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا. لیکن اگر ہم قرآن پڑھتے رہے اور سمجھ نہ سکے، اور اگر سمجھتے رہے عمل نہ کرتے رہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ قرآن کے ساتھ غداری ہے، بے وفائی ہے. تو میں دعا گو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں قرآن کی سچی سچی محبت پیدا فرمائے، قرآن سمجھنے کی، اس کی عظمت کو سمجھنے کی، اس کے الفاظ کو، اس کے ترجمے کو، معانی کو، مفہوم کو، تلفظ کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.